الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آواز کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی کچھ گفتگو کی تھی. اللہ فرماتا ہے اور میانہ چال چلتے ہوئے وائل واکنگ، جب آپ پیدل چلتے ہیں تو اپنی چال کو درمیانہ رکھیں اور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھیں. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے. انسان کے لیے وہ تعلیم کہ اس میں وقار ہو اور متکبرانہ چال یا انداز نہ ہو. اترانا، اکڑنا یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا بلا وجہ تیز چلنا وہ بھی اس میں داخل.
اسی طرح اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، خواہ وہ اندرونی عظمت پر پکڑنا فخر ہے، جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب، واز وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ، یعنی نہ ذاتی کمال پر فخر کرنا ہے، نہ بیرونی فضائل پر اترانا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز تمہاری اپنی نہیں۔ حسن دیا ہے تو رب نے، اچھی آواز دی ہے تو رب نے، چھچھورا پن آپ کے ہاں پہچانا جاتا ہے، آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھچھورا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اسی طرح اونچا بولنا اگر کمال ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ اونچی آواز سے بولتا ہے، گدھا بولے تو لاحول پڑھنا چاہیے، مرغ بولے تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ خاموشی برے کلام سے بہتر، اچھا کلام خاموشی سے بہتر۔ آپ کی فٹنس، فزیکلی آپ فٹ ہیں، تندرست ہیں، یہ مہربانی ہے اللہ۔ بے احتیاطی کر کے آپ اپنے جسم کو، شیپ کو، فیگر کو بگاڑتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو بولنے کی طاقت ملی لیکن وہ اچھا کلام نہیں کرتا، اچھی بات نہیں کرتا، تو اس کی اچھی آواز فائدہ مند نہیں۔ ہم لوگ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھتے ہیں، مگر اب ہمیں صرف ٹی وی، ٹیلی فون، سوشل میڈیا، فیس بک یہ پسند آ گیا، وہاں سے ہم لوگ جو وہاں ہوتا ہے اس کو اپنانے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ غلط صحبت، بری صحبت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بری صحبت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اذان کی آواز آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کا احترام کرتے ہیں؟ اکثر لوگ اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ختم ہو۔ بہت کم ہیں جو ادب سے سنتے ہیں اور اس کے آداب پورے کرتے ہیں۔ ہر آواز میں تسبیح الہی ہوتی ہے سوائے گدھے کی آواز، پرندوں کی کوک ہو یا دیگر، اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔
مگر کچھ جانور ہیں جن کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ ان کی آواز اچھی نہیں. گدھے کی آواز کے ساتھ جو کہا گیا کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ رہتا ہے. مرغ کے لیے کہا گیا کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالی نے جس کے لیے جیسا چاہا، لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دے دی، تربیت دے دی، بتا دیا. اگر ہم غور کریں تو ارد گرد کی چیزیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. اچھی آواز کانوں کو بھی اچھی لگتی ہے، اچھا انداز آپ کو خوش کرتا ہے. نغمگی جس کو آج کل کے لوگ موسیقی کہتے ہیں، اللہ نے جو قدرتی طور پر رکھی ہے، وہ چشمہ بہ رہا ہو اس کی آواز ہے، پانی گرنے کی آواز ہے، پرندوں کی آواز ہے، ہوا کی سرسراہٹ کی آواز ہے. یہ قدرتی طور پر نغمگی ہے، آواز میں بھی رکھی. مگر اس کا مطلب آلات اور سروں کے ساتھ یہ جو شور ہوتا ہے، جو لوگ اس کو موسیقی کہتے ہیں، وہ شاید اصل موسیقی کو سمجھتے نہیں ہیں. نرم آواز سے ہر کوئی متاثر بھی ہوتا ہے، پسند بھی کرتا ہے. کرخت آواز سے ہر کوئی کراہت کرتا. چھینک، نچ، سنیز، زور سے چھینکنا مکروہ ہے. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے منہ پہ ہاتھ رکھیں، کپڑا رکھیں، آواز زیادہ نہ ہونے دیں. بہت سے لوگ آواز بنا بھی لیتے ہیں، یہ بنانا بھی اچھی بات نہیں.